بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوچئے وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب پوری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج مخلوق کے اتنا قریب آ جائے گا کہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہاں میل سے مراد زمین کی مسافت والا میل ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ سورج انتہائی قریب ہوگا۔ ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے ایسا سخت دن، نہ کہیں سایہ، نہ آرام، نہ سکون۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 7 خوش نصیب افراد کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آئیے ایک ایک کر کے ان خوش نصیب لوگوں کو جانتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں۔ پہلا خوش نصیب، امام عادل۔ ترجمہ: انصاف کرنے والا حاکم، یعنی ایسا ذمہ دار شخص جو اللہ کے خوف کے ساتھ انصاف کرے، کسی پر ظلم نہ کرے اور اپنی رعیت یا اپنی ذمہ داری میں آنے والے لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا ذمہ دار بنایا اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب بیٹھنے والا عادل حاکم ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے دور ظالم حاکم ہوگا۔ دوسرا خوش نصیب، وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّہِ۔ ترجمہ: وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا۔ جوانی خواہشات اور آزمائشوں کا زمانہ ہوتی ہے۔ جو نوجوان اس دور میں بھی نماز، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام کا مستحق بنتا ہے۔ تیسرا خوش نصیب، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِی الْمَسَاجِدِ۔ ترجمہ: وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھا رہے، بلکہ اس کا دل نماز اور مسجد سے وابستہ رہتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں حاضر ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ چوتھا خوش نصیب، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ اجْتَمَعَا عَلَیْہِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْہِ۔ ترجمہ: وہ 2 ایسے لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی دوستی دنیاوی مفاد، مال یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ پانچواں خوش نصیب، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ۔ ترجمہ: وہ شخص جسے کسی بااثر اور خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بہت بڑی مثال ہے کہ گناہ کا موقع بھی موجود ہو، خواہش بھی ہو، لیکن بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ چھٹا خوش نصیب، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ترجمہ: وہ شخص جو اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ساتواں خوش نصیب، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ترجمہ: وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کی علامت ہے۔
جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ناظرین، اب ایک مرتبہ پھر ان 7 خوش نصیب لوگوں کو مختصر طور پر یاد کر لیجئے۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل مسجد سے وابستہ رہتا ہے، وہ 2 افراد جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جو گناہ کی دعوت ملنے پر بھی کہہ دیتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس دن اس کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہماری جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہی ہے؟ کیا ہمارا دل مسجد سے وابستہ ہے؟ کیا ہماری محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ کیا ہم گناہ کے مواقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارا صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور کیا ہم تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو مفید ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر بھی کیجئے، اور اس چینل پیغام خیر کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ دین و دنیا کی بہتری کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔